وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فقال المؤلف رحمہ اللہ: والتصویر ذی روح واتیان کاہن واتیان عراف وتصدیقہم ضد. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے ساتھیوں، گفتگو چل رہی تھی کبائر کی، یعنی گناہ کبیرہ کی، اور اس سلسلے میں ایک منظومہ اشعار کی کتاب کی شرح آپ کے سامنے ہو رہی تھی، ہم کر رہے تھے، جن میں گناہ کبیرہ کو اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے. تو یہ 23 نمبر کی جو قافیہ اور نظم ہے وہ یہ ہے: وتصویر ذی روح واتیان کاہن واتیان عراف وتصدیقہم ضد. اس نظم کے اندر 4 گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہے، اور یہ چاروں گناہ کبائر جو ہیں آج ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، چاہے گناہ کبائر ہوں یا صغائر ہوں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. عربی شاعر کہتا ہے تمہارے لیے تقوی پیدا کرنا ضروری ہے، اور تقوی کے لیے ضروری شرط ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا. گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، توبہ کر لے ان سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. ذاک التقی، یہی اصل میں تقوی ہے. تو یہ جو 4 گناہ کبیرہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے تصویر کشی، تصویر بنانا. تصویر بنانا یہ گناہ کبائر میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ احزاب کی آیت: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ان پر لعنت بھیج دی ہے. اتنا بڑا یہ جرم ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، یہ ایسے مجرم ہیں کہ لعنہم اللہ،
اللہ رب العالمین ان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں لعنت بھیجتا ہے، لعنت نازل کرتا ہے، ملعون ہے یہ، اللہ نے اپنی لعنت کا دروازہ ان پر کھول دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مہینہ تیار کیا، بڑا ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ گناہ کبیرہ کی سب سے پہلی پہچان ہے ایسا گناہ ہو جس پر اللہ لعنت بھیجتے، بدترین دعا، جس گناہ پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ اس کے رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں، جو ناراض کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، ان پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے۔ مشہور مفسر قرآن اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہم الذین یصنعون الصور، سورہ احزاب کی اس آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، وہ کون عمل، کیا ان کا کیا عمل ہے، کون سا گناہ، کون سا عمل یا کون سی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ گنہگار ہیں جو تصویر بناتے ہیں، پکچر بناتے ہیں، سورہ تیار کرتے ہیں۔ تو تصویر بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستحق بنا۔ حاصل کلام یہ کہ اس آیت سورۃ احزاب ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، اس آیت میں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے وہ تصویر بنانے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ تصویر کشی، تصویر بنانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون یوم القیامۃ یقال لهم احیوا ما خلقتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین یصنعون هذه الصور، جو لوگ جاندار کی، غیر جاندار کی تصویر نہیں، آپ کوئی سینری ہو، درخت دیکھیے، اس کی اس کی نہیں، جاندار کی تصویر بنانا، ذی روح کی تصویر بنانا۔ چنانچہ اللہ سے فرماتے ہیں ان الذین یصنعون هذه الصور، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں جاندار کی، یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، بڑی سخت سزا ان کو دی جائے گی، اور کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، ان کے اندر روح ڈال کر کے تم ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور ان ناممکنات میں سے اللہ تعالیٰ اس قدر ان سے ناراض ہوں گے، ایسی دردناک عذاب و سزا دیں گے، اور جن چیزوں کی، جن جانوروں کو جس جاندار کی تصویر بنائی ہے، چاہے جانور ہو یا انسان، حیوان ناطق ہو یا غیر ناطق، ان تصویروں کو اللہ تعالیٰ سامنے پیش کرے گا اور فرمائے یہ تصویر تم نے بنائی ہے، اب تم ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور زندہ نہیں کر سکتے۔
آدمی صرف تصویر بنا سکتا ہے، اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ جان کا مالک اللہ تعالی ہے. ایک تو سزا دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور یہ ناممکنات میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، کل مصور فی النار. اللہ اکبر. کل مصور فی النار، ہر قسم کی تصویر بنانے والا، جاندار کی، ہر انسان جس نے کسی جاندار کی تصویر بنائی، تو جتنی تصویریں بنائی گئی ہیں ہر تصویر کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کرے گا اور ان کے بدلے اسے جہنم میں سزا دے گا. دوستو، اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے. آج بے انتہا بلا ضرورت فضول میں یہ جو تصویریں بنائی جا رہی ہیں، یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے اور نہایت دردناک اس کی سزا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا شعيرة. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس شخص سے بڑا مجرم گنہگار کون ہوگا جو ہماری نقل اتارتا ہے، ہماری جیسی مخلوق بناتا ہے، تصویر تیار کرتا ہے اور ہمارا مقابلہ کرتا ہے. فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، ذرا ایک جو، ایک اناج، ایک حبہ پیدا کر کے دکھائیں. ایک اناج نہیں پیدا کر سکتے، گندم کا، چنے کا ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ انسان کو کیا پیدا کریں گے. تو دوستو، ہمیں اس بات کا ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو تصویر سے بچائیں. اب یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ہے، تھوڑی سی، زیادہ تفصیل میں نہیں. تصویریں پہلے زمانے میں تصویریں صرف ہاتھ سے مجسمے کی شکل میں بنائی جاتی تھی. آج ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے چوراہے پر کسی فوج کی، کسی لیڈر کی، کسی جنرل کی، کسی کرنل کی، کسی بڑے کی پتھر تراش کر کے یا مٹی کا پتلا بنا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوتا ہے. اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے اور بنانے والا اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق ہے. اور آج دنیا ترقی کر گئی تو آج تصویر کا ایک اور انداز فوٹوگرافی کے ذریعے، جس کو عربی میں صور شمسیہ کہا جاتا ہے. آیا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کی ایک بڑی جماعت، جس کا خیال ہے کہ یہ بھی اس وعید میں شامل ہے. یہ تصویر کشی جو کی جا رہی ہے بلا ضرورت فضول میں، یہ بھی گناہ کبائر میں ہے.
علماء کی ایک بڑی جماعت. لوگ یہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بڑے بڑے علماء، ائمہ، مجتہدین، مفتیان اعظام کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس کو بھی اسی وعید میں شامل کرتے ہیں، اس کو بھی ناجائز و حرام کہتے ہیں. ہم سب لوگوں کو بچنا چاہیے. اہل علم کی ایک جماعت، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ یہ مشین سے ہم اس کا عکس لے لیتے ہیں. جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری تصویر آ گئی اس میں، ویسے ہم فوٹو لے لیتے ہیں، تصویر ہمارے پاس، ہم پیپر پر رکھ لیتے ہیں. تو ہم نے تصویر بنائی نہیں، ہم نے اس کی تصویر لے لی، ہم نے بنایا نہیں. جیسے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری تصویر ہم کو دکھلا دیتے، ایک مشین کے ذریعے اپنی تصویر نکال کے رکھ لیتے ہیں. یہ دونوں میں فرق کرتے ہیں. اور آئینے کی تصویر دیتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا. آئینے میں آپ کا عکس آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرق ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، لائٹ گل ہو گئی، آپ کی تصویر ختم. آپ وہاں سے ہٹ گئے، تصویر ختم، ایک عکس نظر آتا ہے. لیکن آج یہ جو مشینوں کے ذریعے اور کیمرے کے ذریعے فوٹو آپ لیتے ہیں، یہ باقی رہتی ہے اور اس میں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. پھر آپ لے جاتے ہیں، کلر کرواتے ہیں، چھوٹی بڑی کرواتے ہیں مشین ہی سے، لیکن مشین اپنی سے نہیں چلتی. آپ کا ہاتھ گویا کہ آپ عمل کر رہے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. آئینے میں کھڑے ہو کر کے تصویر دیکھ لینا، اور یہ اس کا آپ البم بناتے ہیں، سب رکھتے ہیں، محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے، اور آئینے والی غائب ہو جاتی. کیسے اس پر قیاس کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ ہاتھ استعمال، اپنی آنکھیں استعمال کر رہے ہیں، اپنا ایکشن تبدیل کر رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر کے، کبھی منہ ٹیڑھا کر کے، کبھی آنکھ ٹیڑھی کر کے. کیسے آپ اس کو برابر سمجھتے ہیں؟ آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی کبھی ایسے کچھ کرتے ہیں آپ؟ اس لیے اہل علم کی بڑی جماعت کہتے یہ بھی اسی میں شامل ہے. اور جو لوگ جائز کہتے ہیں، کوئی ان کے پاس سوائے قیاس اور عقل کے کوئی دلائل نہیں. یہ دو گروہ ہو گئے، کلی طور پر ناجائز اور کلی طور پر جائز کہنے والے. جائز کہنے والے، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے. اس لیے اہل علم کا بڑا طبقہ ایک اس مسئلے کے جائز اور ناجائز ہونے پر ایک وضاحت کرتے ہیں، اور وہ سب سے اچھی وضاحت ہے. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے، تصویر کشی حرام ہے، چاہے مجسمے کی شکل میں ہو یا آج آپ مشین کے ذریعے نکالیں، پھر اس کو اسٹوڈیو میں لے جا کر کے ہاتھ پیر آنکھ استعمال کر کے اس کو درست کروائیں، البم بنوائیں، آپ اس کو محفوظ رکھیں، آپ اس کو اپنے بیڈ روم میں ٹانگ دیں، مجلس میں ٹانگ دیں، گاڑیوں پر ٹانگ لے. یہ سب ہاتھ سے آپ عمل کر رہے ہیں. ایک اگر انسان کو، علماء کی دوسری جماعت، لیکن اہل علم کی ایک جماعت، اس کا کہنا یہ تو تفصیل ہے، اگر واقعی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تصویر لینے کی، پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، آج کوئی بھی آپ سرکاری پیپر تیار کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تصویر ضروری ہے. اگر
ضرورت کی چیز ہے تو الضرورات تبیح المحظورات، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ ضرورت کے وقت جائز ناجائز چیزیں بھی بقدر ضرورت جائز ہو جاتی مجبوری کی بنا، چونکہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں۔ پاسپورٹ آپ کا نہیں بن سکتا، کوئی سرکاری پیپر تیار نہیں ہو سکتا، آپ حج اور عمرے کے لیے بھی جانا چاہے تو پاسپورٹ بغیر تصویر کے نہیں ہو سکتا، کوئی آئی ڈی کارڈ سرکاری پیپر نہیں بن سکتا۔ تو یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ ضرورت بھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت۔ لیکن شوبازی کے بطور یادگار کے آج شادی حال میں شادی ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے؟ آپ اس کی مووی ہزاروں کا خرچہ کر کے مووی تیار کرتے ہیں اور اس کو بیڈ روم میں اپنی مجلس میں ٹانگتے ہیں، کیوں؟ بچی یاد کرے گی کہ میری ممی اور ڈیڈی کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ جرم عظیم ہے، اس میں بے حیائی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہے، اسراف بھی ہے، ہاتھ کا بھی استعمال ہے، آنکھ کا بھی استعمال ہے، مشین کا بھی استعمال ہے۔ تو قول راجح یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت لابدی ہے جس کے بغیر کام نہیں بنتا، تب تو آپ اپنی تصویر نکلوائیں اور اس کو استعمال کریں، لیکن بلا ضرورت، جب تک بلا ضرورت اس کا یہ تیار کرنا اور یہ فوٹو لینا بھی اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس کے بھی ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں، ایک کہا جاتا ہے فتویٰ ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو چیز ایک قانون بتائی ہے، جب کسی جگہ علماء کا اختلاف ہو اور ایسی فضول چیزوں کے اندر تصویر آپ نے اپنی بنوائی، نہ کھانے کی چیزیں، نہ پینے کی چیزیں، نہ بیچنے کی چیزیں، نہ ان کا بس شوباتی، کوئی ضرورت نہیں اس کی، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ضرورت کے تحت ہے تب تو آپ جائز سمجھیں، اگر بلا ضرورت ہے تو بغیر ضرورت کے بھی اس سے بچیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ کر کے وہی کرو جس میں شک نہ ہو۔ اگر علماء کا اختلاف ہے، تم کیا کہتے ہیں حمیرے بات، ارے بھی فلاں فلاں عالم نے جائز بھی تو کہا ہے، لیکن فلاں فلاں عالم نے تو آپ نے کس بنا پر حرام کرنے والوں کی جائز کہنے والوں کو فتویٰ قبول کیا؟ کیونکہ آپ کے دل پسند ہے، وہ چاہت نہیں۔ اسلام میں چاہت نہیں ہے۔ اللہ رسول فرماتے دع ما، جس میں شک شبہ پڑ جائے چھوڑ کر کے وہی کرو جس میں کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ اپنی دین کو، ایمان کو بچائیں اور اپنے آپ کو حتی الامکان فضولیات، محرمات اور منکرات سے بچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کیا اس سے فائدہ، کیوں تم نے نکلوایا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دوستو، ہمارے سامنے علماء کے فتاوے ہیں، علماء کے اقوال ہیں، ہم نے سب کھول کے رکھا ہے، لیکن پھر بھی نصیحت کروں گا، بہتر یہی ہے کہ فیشن بازی، ہر جگہ مووی تیار ہو رہی ہے، کھانے کی مووی، پینے کی مووی، سمجھ گئے نا؟ جو جہاں کھڑا ہوا منہ ٹیڑھا اور آنکھ ٹیڑھی کر کے مووی تیار کرنا شروع کر دیا۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے وقت ضائع کیا، پیسہ ضائع کیا، صرف اپنے گروپ میں ڈال کر کے چمپئن بن رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں آپ کو؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول چیزیں نہ کرو، فضول استعمال نہ کرو۔ تو دوستو،
اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان شک شبہ جس چیز کے اندر علماء کا اختلاف ہو کسی اجتہادی مسائل میں تو بہتر ہے کہ چھوڑ کر کے وہ کریں جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہمیں محفوظ رکھے. لیکن آج دوستو اس کو بہت ہی زیادہ عام کر دیا گیا ہے. یہی کیا کم ہے؟ آپ ذرا اس ایک چیز یاد رکھیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صور فیہ صورۃ. جس گھر میں کوئی سورہ، یہاں دیکھیں سورہ، کسی جاندار کی سورہ رکھی ہوئی. اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ فیہا صورۃ. ایسے کمرے میں، ایسے بیڈ روم میں، ایسے گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہو، ٹانگی ہو، فریم کرائی ہو. آپ کیوں اپنے آپ کو فرشتوں سے محروم کریں؟ رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے بیوی بچے اہل و عیال کے لیے فرشتے رحمت لے کر کے آئیں اور تصویر دے کر کے، عورت کی تصویر نہ سر پر دوپٹہ، نہ حجاب، نہ پردہ، نیم اریاں، یہ سب ٹنگی ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے؟ جبرائیل امین دروازے پر آ گئے، اللہ فرماتے اندر آئیے. اس گھر میں تصویر رکھی ہوئی میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے بھائیو، آج کہیں ایسا تو نہیں کہ رات بھر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو، رات بھر جھگڑے ہو رہے ہوں، اولاد نافرمان ہو، ماں باپ سوئے ہیں، اولاد حرام چیزوں میں مشغول ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ رحمت کے فرشتوں کو یا شیطان ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ رحمت کے فرشتے نہ آئے، شیطان آپ کے گھر میں آئے اور ساری شیطانی حرکت گھر میں ہوتی رہے، بچے کرتے رہیں، آپ کا شوہر کرتا رہے، آپ کی بیوی رات بھر آپ سے لڑتی رہے؟ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب شیطان گھر میں داخل ہو، رحمت کے فرشتے نہ آئے. تو کم سے کم یہ ایک چیز سوچ لے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں اب بڑی بڑی، اچھا آپ کے پاکٹ میں نوٹیں جو ان میں بھی تو تصویر ہے، وہ مجبوری کی بات ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی اشارہ کار نہیں، اور جیب میں چھپی چھپائی ہے، اس کو لٹکا کر کے فیشن کے طور پر نہیں. انما الاعمال بالنیات. آپ اس کو اپنی غلطی کو حدیثیں سن لینے کے بعد اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کریں گے تو ایک ڈبل جرم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی فضولیات سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے منکرات اور محرمات سے بچائے، اور جس میں علماء کا زیادہ اختلاف ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ گناہ نمبر 49 تھا. انشاءاللہ اس کے بعد 50 نمبر کا گناہ کبیرہ ہم پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.